جس انسان کو یہی نہیں پتا کہ اس کے زندگی کا مقصد کیا ہے تو وہ ایک ایسی زندگی گزارتا ہے کہ اس کی زندگی میں اور ایک جانور کی زندگی میں کوئی فرق نہیں ہوتا، کیونکہ جانور بھی ایک ایسی زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ اس کی زندگی کا اگر آپ پیٹرن دیکھیں تو اس کی زندگی کا پیٹرن بھی بالکل سمپل سا ہوتا ہے، کوئی کمپلیکیٹڈ لائف نہیں ہوتی جانور کی۔ اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے کھانا، جب بھوک لگی میں نے کھانا کھانا ہے، جب پیاس لگے گی میں نے پانی پینا ہے، جب نیند آئے گی میں نے سو جانا ہے اور میں اپنی خواہش پوری کرنی ہے، اور دیٹس اٹ۔ بس یہ 2-3 کام ہے میری زندگی میں، اس کے علاوہ اس کی لائف میں اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو جب انسان اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانتا نہیں تو کبھی آپ ریئلائز کریں، آپ سوچیں گے تو آپ کو ریئلائز ہوگا کہ پھر ایسا انسان وہ بھی ایسی زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ وہ بھی کیا کرتا ہے، جب بھوک لگتی ہے کھانا کھاتا ہے، پیاس لگتی ہے پانی پیتا ہے، جو چیز کھانے کا دل کیا وہ کھا لیا، جو پینے کا دل کیا وہ پی لیا، جب نیند آئی سو گیا، اس کے علاوہ کیا اپنی خواہش پوری کی، اور دیٹس اٹ۔ اور بڑی عجیب بات ہے، کبھی آپ اگر لوگوں سے ڈسکس کریں تو آپ سے سوال کریں کسی سے کہ آپ کا مقصد زندگی کیا ہے، کہ میں نے خود کئی دفعہ ایسا ہوا، میں مختلف لوگوں سے جب میری ڈسکشن ہوئی تو میں جب اس ڈسکشن میں بیسکس کے بارے میں بات کرتا ہوں تو جب میں سوال کرتا ہوں تو بہت سے لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ کبھی آپ نے آپ سے سوال کیا کہ آپ اس دنیا میں کیوں آئے ہیں، واٹ از دا پرپز آف یور لائف، آپ دنیا میں کیوں بھیجے گئے ہیں، آپ کا مقصد کیا ہے، آپ کی ایگزسٹنس ہے اس لائف میں، آپ اس زمین کے اوپر زندگی گزار رہے ہیں، آپ 24 گھنٹے کا ایک سرکل ہے اس کے اندر آپ گھوم رہے ہیں۔ آپ نے کبھی سوچا کہ آپ یہ سب جو ہو رہا ہے آپ کی لائف میں اور آپ اس زمین کے اوپر موجود ہیں، آپ کیوں ہیں یہاں پہ؟ تو اکثر انسانوں کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوتا، کیونکہ یہ سوال ایسا ہے جس کا جواب ہمیں نہ سائنس کی بکس میں ملتا ہے، نہ میڈیکل کی بکس میں ملتا ہے، نہ آئی ٹی کی بکس میں ملتا ہے، نہ فائننس کی بکس میں ملتا ہے۔ آپ کو اس کا جواب کہیں بھی نہیں ملے گا۔ اس کا جواب اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہمارا خالق ہے اس نے ہمیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف ایک مقصد کے لیے بنایا ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ یہ میری عبادت کریں، یہ میری بندگی کریں۔ یہ مقصد ہمیں قرآن سے پتہ لگتا ہے، یہ مقصد ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، یہ مقصد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا دنیا میں کہ جا کے وہ لوگوں کو بتائیں کہ ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ ان کا ایک رب ہے، ان کا ایک الہ ہے، ان کا ایک خالق ہے، ان کا ایک مالک ہے جس نے انہیں زمین پہ بھیجا ہے، اور زمین پہ آنے کا مقصد یہ ہے کہ اس رب کو پہچانو، اس خالق کو پہچانو، اس مالک کو پہچانو اور اس کی اطاعت کرو اور اس کی بندگی کرو، اور نہ صرف اس کی اطاعت اور بندگی کرو بلکہ صرف اور صرف اسی کی بندگی کرو، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ مقصد واضح طور پہ قرآن میں ہمیں بتا دیا۔ اب جس شخص نے قرآن ہی نہیں پڑھا، جو قرآن کو مانتا ہی نہیں، یا پڑھا بھی ہے تو اس کی سمجھ ہی نہیں ہے اسے، تو اس کو کیسے پتہ لگے کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ مقصد بیان کیا۔ اور بڑی عجیب بات ہے کہ انسان نا بڑی عجیب چیز ہے۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ ہم لوگ بحیثیت انسان اپنے آپ کو تو بڑا سپر سمارٹ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہمیں ہر چیز کا پتہ ہے، ہمارے پاس ہر چیز کا جواب ہے، لاجیکلی پروف کریں گے، تھیوریٹیکلی پروف کریں گے۔ لیکن جب فنڈامنٹل کوسچنز آتے ہیں لائف کے تو بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ اتنا پڑھا لکھا انسان، اس کے پاس ڈگریوں کے انبار ہیں، ڈبل جو ہے پی ایچ ڈی بھی کیا ہوا ہوگا، ایم ایس بھی کیا ہوا ہوگا، لیکن اس سے جا کے آپ سوال پوچھیں گے بیسک تو اس کے پاس جواب نہیں ہوگا کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں، تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ ایک تو اپنے مقصد زندگی کے بارے میں بار بار ریمائنڈ کرانا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں پہ اس کام کے لیے نہیں بھیجا کہ میں دنیا میں وقت ضائع کروں، میں اس لیے نہیں آیا کہ میں صرف مال کمانے میں اپنی انرجیز لگا دوں، میں اس لیے نہیں آیا کہ میں مال کما کے اپنے برانڈز اپ گریڈ کرتا رہوں، میں اپنی گاڑیاں اپ گریڈ کرتا رہوں، میں اپنا گھر اپ گریڈ کرتا رہوں، میں اپنے جو بھی میری اس دنیا میں تھوڑا سا وقت اللہ نے مجھے دیا ہے اسی کو خوبصورت اور شاندار بنانے میں لگا رہوں، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ ساری انرجی، سارا فوکس، ساری محنت اسی کام میں لگا دی، اور جب اس دنیا سے جانے کا وقت آیا تو اس وقت ریئلائز ہوا کہ جو میرا اصل مقصد تھا اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے میں نے اپنی زندگی میں کچھ بھی نہیں کیا۔ لیکن اس وقت کی یہ حسرت انسان کے کسی کام نہیں آئے گی، بیکاز دیر از نو ٹرننگ بیک۔ جب دنیا سے جانے کا وقت آئے گا پھر صرف حسرت ہوگی، اور وہ حسرت کس کام کی کہ انسان آج صحت ہے،
آج عقل اللہ نے دی ہے, آج اللہ نے وقت دیا, آج اللہ نے موقع دیا, آج ہم اس مقصد کو حاصل کر لیں, اس کے لیے محنت کر لیں تاکہ جاتے ہوئے ہمیں حسرت نہیں ہو. بہرحال جاتے ہوئے تو ہر ایک کو حسرت ویسے بھی ہونی ہے, چاہے انسان جتنا مرضی نیک اعمال کرے, اس دنیا سے جاتے ہوئے ہر ایک کو ہی حسرت ہوتی ہے, اور یہی ریئلائزیشن ہوتی ہے کہ میں اپنی زندگی میں وہ حق ادا نہیں کر سکا جو کہ مجھے کرنا چاہیے تھا. لیکن ہمیں بہرحال کوشش یہ کرنی ہے کہ جتنا زیادہ وقت, جتنی زیادہ طاقت اور انرجی ہم اللہ کی اطاعت میں لگا سکیں اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے. تو پہلی چیز, انسان اپنے مقصد زندگی سے جب غافل ہوتا ہے تو پھر آخرت میں اس کا نقصان ہوتا ہے.